رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا اللہ کی رحمت کا سامان آیا رمضان آیا رمضان آیا. کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشیل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر بیسٹ سوٹڈ فار بوتھ لوکل اینڈ ملٹی نیشنل کمپنیز ویلکمنگ ریسپشن ایریا اور لفٹ لابی کشادہ کوریڈورز کے ذریعے آفیسز تک کنوینئنٹ ایکسیس پریسٹیجس لوکل اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے کشادہ ورک سپیسز گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کی مین انٹرنس سے نزدیک ترین 400 فیٹ چوڑے مین جنا ایونیو کی لوکیشن پر تمام سہولیات کے ساتھ ایک ماڈرن کارپوریٹ ہاؤس کسی بھی لوکل یا ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے ایک آئیڈیل پریزنس ہے. کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. کاسموس ریئلٹر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں یوسف وائس رائے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سحر کی نشریات یوسف وائس رائے کے ساتھ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فارمر پریسیڈنٹ ہیں اوکھائی میمن جماعت کے جناب عبدالرزاق کھوسا صاحب. السلام علیکم. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خواں پاکستان کے مشہور ثنا خواں جو ہمارے ایک آواز پر آ جاتے ہیں. ابھی 10 منٹ پہلے ہم نے ان کو بلایا, میں پہنچ رہا ہوں اور آ گئے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ہم حافظ محمد علی سہروردی صاحب کو. تو باقاعدہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں نعت کے ساتھ جو حافظ محمد علی سہروردی کریں گے. تمہارے آستانے سے تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو, اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو, اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تم زمانے کے غم خار ہو یا نبی, بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی, سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو, تم غریبوں کے غم خار ہو یا نبی. بھر دو جھولی ہم سب کی, بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. حق سے پائی جو شان کریمی, مرحبا دونوں عالم کے والی, ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اور خاص کر علی بھائی کے لیے کہ ہے
مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم، ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم، حال دل بے کسی کس کو دکھلائیں ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ، ہم تمہارے ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ، کس کے آگے بنا ہاتھ پھیلائیں ہم، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچالی، ہاں آبرو دین حق کی بچالی، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ ایک رنگ بھر دیا ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ میں ایک محفل سا سجا دیا ہے حافظ محمد علی سہروردی صاحب نے، اور ہم جیسے جوش میں آ گئے تھے کہ بس بھر دو جھولی میری یا محمد، یہ بس ایک دعا ہے، اللہ تعالی ہماری یہ دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم، ہمارے مہمان یہاں پہ موجود ہیں جو حسین آباد کی گلیوں سے سوشل ورکر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے اور ماشاءاللہ ایک مقام بنایا، صدیق آباد ہو، حسین آباد، کریم آباد، ان کو کون نہیں جانتا۔ عبدالرزاق کھوسہ صاحب، سر السلام علیکم۔ ویلکم سر، تھینک یو۔ کیسے ہیں؟ ماحول کیسا لگا ابھی آپ کو؟ بردے جھولی میری یا محمد، بس یہ دعا قبول ہو جائے، اللہ کرے انشاءاللہ۔ ابھردے جھولی، ہر کسی ہم لوگوں کی کیا خواہش ہے؟ خواہش چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں، سب سے چھوٹی خواہش ہماری یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آئے، حضور کے صدقے ہمیں وہاں بلاوا آ جائے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے اور ہمیں مدینہ کی جالی کا دیدار ہو جائے۔ مدینہ کی جالی جب جاتے ہیں نا، جو فیلنگ ہوتی ہے انسان کی زندگی کے اندر، وہ جو نظارہ ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اچھا عبدالرزاق کھوسہ صاحب، آپ ماشاءاللہ سوشل ورکر رہے ہیں اور ہیں، اور امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ ہم ایک ہی سرکل کے لوگ ہیں، بالکل۔ ہم نیچی جگہ سے اونچی جگہ سے پرواہ نہیں کرتے، ہم بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں، اور میں نے آپ کو خود باقاعدہ دیکھا ہے، اور جب کیمپین چلائی تھی آپ نے کراچی مہم، اس میں آپ کے ساتھ تھا، اور جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو میسج دیا ہے کہ یہ جگہ گندی ہے، یہ جگہ اچھی ہے، یہ صفائی چاہیے، تو اس طرح کی چیزوں سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بٹ مجھے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے کہ میرا خدا راضی ہوتا ہے مجھ سے۔ میں اشرف المخلوقات کی خدمت کی ایک بچپن سے ایک طبیعت ہے، اور ایک خاندانی سلسلہ بھی ہوتا ہے جی، کہ بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارے دادا سے لے کے، بھائیوں سے لے کے، مسجد سے لے کے، ہر جگہوں پہ، تو وہ جو شوق ہے، جو جذبہ ہے، وہ بس ایک ثواب کی نیت سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ آپ فارمر پریسیڈنٹ رہے ہیں اوکھائی میمن جماعت کے، میمنوں میں سب سے بڑی جماعت اوکھائی میمن جماعت، بالکل۔ تو کیسا لگا آپ کو؟ آپ پہلے تو سوشل ورکر کے طور پہ آئے تھے، اس کے بعد پھر آپ کو
آگے موقع ملا آنے کا, آپ ایک لیڈر بن کر آئے, اس کے بعد پھر پریسیڈنٹ بن گئے. آج کل آپ پکچر میں نہیں ہیں اوکھائی میمن جماعت کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں پریزیڈنٹ بنا, اس سے پہلے ایک سوشل ورکر تھا جی, اور کوشش کرتا تھا جب بھی میں پریزیڈنٹ بنا, اور بننے کے بعد جو تجربہ میں نے اپنا جو لیا اوکھائی میمن جماعت سے آنے کے بعد کہ دنیا کیا ہے, اس سے پہلے اتنا دنیا کا نہیں پتہ تھا, لیکن جو وہ ایکسپیرینس ملا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب میرے پرانے ساتھیوں کا, پرانے دوستوں کا, یا جو اس وقت میرے ساتھ تھے اور جو اس کے بعد بھی میرے ساتھ رہے. میں کہتا ہوں کہ زندگی کا اگر کوئی میری جو ایج تھی, جو ساری زندگی کا نچوڑ نکالوں تو جو جماعت میں گیا اور جو چیز وہاں سیکھی نا, وہ میں نے اپنے اتنے عرصے میں نہیں سیکھی تھی. اور میں کہتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں میری پوری برادری کو, انہوں نے مجھے عزت اور مان دیا, اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے کوشش کی. اور ابھی میں خوش ہوں اس بات پہ کہ وہ جو وقت میں نے گزارا, میں سب کو دعا دیتا ہوں, اور میں کوئی گلا نہیں, کوئی شکوہ نہیں, بس اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنا میچور کر دیا اس ٹینور میں, اور مجھے خوشی ہے اس بات کی. ماشاءاللہ. چلیں, اچھی وابستگی جو ہے انسان کی ہوتی ہے, کیونکہ جانے والے کو جانے دیجئے, آج رک گیا لیکن اس کو کل جانا تو ہے. چھوٹی سی بات کہ اس وقت کے جو پریزیڈنٹ ہیں عزیز کاٹ صاحب, میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور وہ نرم دل انسان ہے جی, اور ویژن والا شخصیت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس نے محبت کا ایک پیغام دیا ہے اس دفعہ جماعت کے اندر, جو بڑے عرصے سے جو چل رہے تھے. اور میں تو اسی طرح کہوں گا دوسری جماعتوں کو بھی اب محبت کی باتیں کریں, نفرت کی باتوں کو ہم نے ختم کر دیا جی, انشاءاللہ آگے بڑھیں. سر, تعلیم آپ کی ماشاءاللہ, تو آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ایجوکیشن بھی اسی حساب سے آپ نے. الحمدللہ میں کالج بس, آپ تو ماشاءاللہ لیکچرار لگتے نہیں, بس تجربات اس طرح کے لیے کہ میں بچپن سے, جب میں پرائمری میں تھا تو پریفیکٹ تھا اپنی اس کا, پھر سیکنڈری میں ہیڈ پریفیکٹ بنا. مطلب لیڈرشپ کوالٹی بچپن سے ہے. اور پھر میں بچپن سے الحمدللہ, اور پھر جب میں کالج میں گیا, نیشنل کالج میں, تو سر سید ہال کا انچارج رہا, اور ماشاءاللہ یہ شروع سے ایک طبیعت رہی ہے, کچھ سیکھا ہے, کچھ سفر بہت زیادہ کیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو سفر کرتا ہے نا, وہ بہت کچھ, میں نے آج الحمدللہ دنیا دیکھی ہے, تو وہ جو ایکسپیرینس ہے سفر کا, وہ خوشا صاحب, میں آپ کو ادھر یہاں روکوں گا, آپ سے پھر کنٹینیو کریں گے بات, کیونکہ ہمیں میسج آتا ہے کہ اب بریک کا ٹائم ہے. تو ناظرین, لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. اللہ کی رحمت کا سامان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا. اللہ کی رحمت کا سامان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا. ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو ہو رہی تھی عبدالرزاق کھوسا صاحب سے, اور یہ ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے بھی ہیں, اور علی گوڈل, اور یہ بچپن کے ساتھی ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے جو کام پہلے شروع کیے تھے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا, نفع نقصان کی فکر نہیں کی. ماشاءاللہ آج عبدالرزاق کھوسا صاحب جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں ایک ابھرتے ہوئے بلڈر سامنے نظر آئے ہیں ہمیں, جنہوں نے کہتے ہیں گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں. تو یہ میدان جنگ جو ہے وہ اب ایک منزل کی طرف پہنچ چکے ہیں,
प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं सर आप? भी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आजकल बहरिया टाउन में छाए हुए हैं। छाए हुए तो नहीं, माशाल्लाह वहाँ तो बहुत बड़े बड़े टाइकॉन हैं काम करने वाले। बस एक अदना सा कोशिश है कि आगे बढ़ने की एक जस्तजू है। और जब भी मैंने ज़िंदगी में कोई काम लिया या किसी काम में पढ़ता हूँ तो एक आदत है कि जुनूनी हद तक उसके अंदर एंट्री देता हूँ। और बहरहाल वहाँ माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं। बस अब स्टार्ट है हमारा। तो मेन कोर बिजनेस आपका ये प्रॉपर्टीज़ का ही है इस वक्त फ़िलहाल मेरा यही है, पहले कुछ और था। अब मैं टोटल तकरीबन 4-5 सालों से, 5-1 साल Good. से मैं टोटल सर? रमज़ान आता है तो कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं लाइफ में, तो रमज़ान और एक्टिविटीज़ आपकी क्या आजकल? फैमिली को टाइम देते हैं या सिर्फ यही? देखें, बहरिया टाउन जब से गया हूँ ना जी, तो फैमिली को मैंने टाइम बहुत दिया है। वेरी गुड। और उसका ये बेनिफिट हुआ कि मुझे अच्छी फीलिंग मिली। और जो वक्त मैं पहले कहीं गुजारता था जी, वो अब फैमिली के साथ गुजरता है। और बहरिया टाउन में बड़ा सुकून है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं आपके साथ। और मुझे सिर्फ ये जानना है कि बचपन में कभी आपके वालिद ने आपको डांटा हो, मारा हो, कोई ऐसी याद बचपन की? क्योंकि ये तो मैं हर प्रोग्राम में हर किसी से पूछता हूँ, कोई ऐसी याद तो बन जाती है कि बचपन की जो है वो मरते दम तक याद रहता है कि मैंने ऐसा काम किया था जो मुझे नहीं भूला गया। हाँ, एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, वो मैं शेयर करूँगा। सुबह रात भर हफ्ते की जुम्मे की छुट्टी हुआ करती थी, तो जुमेरात को हम लोग बाहर घुमा करते थे। और सुबह फजर के बाद जो ना, वो बहुत छोटी सी उम्र में गाड़ी खड़ी होती थी, तो सफाई के बहाने चाबी लेते थे जी, और वो गाड़ी लेके जो है ना वो बाहर निकल जाते थे। तो बाज़ औक़ात उस पर बड़ी डांट पड़ी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि किसी के ऐब की खोज ना करो, और ना एक दूसरे पर हसद करो, और ना गीबत करो, और ना बुग़्ज़ रखो, और अल्लाह के बंदे और भाई बनकर रहो। ये मैसेज सबके लिए है। और हमें चाहिए कि हम जो रमज़ान का महीना आता है, हम इसमें अपनी जो आदतें हैं, जो अच्छी बुरी जो भी आदतें हैं, बुरी आदतों को हम निकाल देते हैं और अच्छी आदतों को हमारे साथ रखते हैं। रमज़ान का महीना है, रोज़े, ज़कात, नमाज की पाबंदी हो जाती है। कभी कभी पूरे 11 महीने हम वो काम नहीं करते हैं जो रमज़ान हमें आके कॉम्पैक्ट मिलता है, और 70,000 सवाब का हमें छोटे से छोटे काम का भी जो है वो मिलता है, चाहे वो रोज़े की शक्ल में हो, या ज़कात की शक्ल में हो, या किसी हुकूकुल इबाद की शक्ल में हो। तो सर, हुकूकुल इबाद से मुझे एक बात आपसे पूछनी थी कि माशाल्लाह आप जो सोशल वर्क करते हैं उसके अंदर कभी आपको ऐसा लगा कि आप इस आदमी की मदद कर दें रमज़ान को छोड़कर? रमज़ान में तो मेरा एक टॉपिक होता है कि रमज़ान और डोनेशन, रमज़ान और गुस्सा, ये चीज़ें हम पूछते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ कि ऐसी कोई रमज़ान के अलावा आपकी एक्टिविटी है कि आप कोई ऐसा काम, किसी को कारोबार शिफ्ट करा दिया हो या किसी को कारोबार में लगा दिया हो? आपका विज़न तो मेरे ख्याल में ऐसा ही है कि लोगों को आप प्रोमोट करते हैं चीज़ों को लेकर कि ये काम तुम्हें करना है, मैं इसमें तुम्हें हेल्प करूँगा। बिल्कुल, इसकी गवाही आपके अली गोंडल से भी आप पूछ सकते हैं। मेरी बचपन से ये आदत रही है। और जब मैं मिडिल में था, मतलब 8वीं क्लास से था जी, उस वक्त से मैं अपने जो करीब के साथी दोस्त हुआ करते थे, तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि पहले आपको याद होगा कि लोग छोटे छोटे बिजनेस किया करते थे। शॉपिंग बैग के बिजनेस मैंने बहुत से बच्चों को स्टार्ट करवाया था, लड़कों को जिनके पास साइकिलें थी, और मैं कोशिश करता था कि मैं अपनी जेब से जो कर सकूं या किसी की तरह। तो मेरी एक सोच रही है कि मैंने हमेशा, कोई भी मेरे पास आया है, अगर मैं उसको माली मदद नहीं कर सकता हूं तो कम से कम मैं उसको इखलाकी मदद और उसको जिस्मानी अगर कोई फेवर दे सकता हूं, या मैं किसी को कह के कोई काम करवा सकता हूं, तो वो कभी मैंने नहीं रोका। और बहुत लोग हैं जिनको छोटे मोटे कारोबार के अंदर साथ दिया, कोई जॉब्स लगवा दी, किसी को लाइन बता दी कि फ़ला काम कर लो, तुम्हें क्या आता है, क्या कर सकते हो, किसी के लिए कोई कॉल कर दी कि भाई इसको देख लो। तो ये काम तो सोशल वर्कर का काम ही यही है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ओखाई मेमन जमात हो या हमारी मेमन कम्युनिटी की जितनी भी अदर एसोसिएशंस हैं, वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो अब उसके अंदर एक तो ये चीज़ है कि रोज़गार माशाल्लाह अभी 2-3 सालों में मैंने देखा है कि माशाल्लाह यूथ जो है मेमन कम्युनिटी का वो फ्रंट पे खेल रहा है अब, और वो आ रहा है। तो अब लेकिन हमारे यहाँ 70% लोग हैं जो वाइट कॉलर हैं, बिल्कुल सही, सफ़ेद पोश हैं। 30% जो है वो कमर्शलाइज हैं। अब जिस तरीके से हम जमात में घर बांटे जाते हैं, जमात में आपके राशन बांटे जाते हैं,
تو اب جماعت کو ریسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں سے کہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ فنڈ تو دے رہے ہیں لیکن اس کو اس طرح دیں کہ پلس ہو جائے نیکسٹ ایئر, کہ وہ آج جو لینے والا ہے کل دینے والا بن جائے. ایسی چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے, ایک ویژن مشن ہونا چاہیے ہماری میمن جماعتوں کا کہ ہم اس طریقے سے کام کریں. بالکل 4 سال پہلے جب میں پریزیڈنٹ بنا اپنی جماعت کا, تو سب سے مین کام جو میں نے سٹارٹ کیا, جتنا بھی عرصہ مجھے ملا اللہ نے دیا, میں نے اسمال بزنس کی طرف توجہ زیادہ دی, چھوٹے چھوٹے کاروبار کی طرف. مطلب کوئی اگر کسی کی, میں پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں کہ کوئی اگر جھاڑو کا ایک, مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ شخص بندہ میرے پاس آیا تھا اور اس کا ایک بزنس تھا, تو 10-20 ہزار 25 ہزار روپے سے وہ روز کے 2000 1500 3000 روپے کما سکتا ہے. تو میں نے چھوٹے چھوٹے بزنس پہ توجہ دی اور وہ کام میں اب بھی کر رہا ہوں. اور الحمدللہ مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں, پرائیویٹلی اب بھی میں ہر مہینے ایک آدھ کام کسی نہ کسی کا آن کروا دیتا ہوں چھوٹی بزنس کے اندر. یہی چیز تو ہمیں اور جی, اور میں یہ چاہ رہا ہوں, میں ابھی یہ کہوں گا پوری میمن کمیونٹی سے کہ دیکھیں جی 70 سالوں سے زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں ہم لوگ, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ہم الحمدللہ میمن تو 700 سال سے زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں. لیکن یہ 70 سالوں میں آپ یہ سوچو کہ کتنی میمن کمیونٹی کے لوگوں کی زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد بڑھ چکی ہے. میں ہمیشہ ایک بات ہر پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں, اور آپ کے اس میمن ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بھی میں یہ کہوں گا کہ زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد کو کم کرنے کا کوئی فارمولہ کریں. میں ہمیشہ ایک کوشش کرتا ہوں, آج کل ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں میں اپنے یوسف بھائی, اور مجھے آپ کی ساتھ چاہیے ہوگا, آپ کے چینل کا ساتھ چاہیے ہوگا, اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. اور یہ چھوٹا چھوٹا کاروبار ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں میں کچھ تجویز دیتا ہوں. پوری میمن کمیونٹی, اس میں کسی ادارے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پرسنل طور پہ بھی آپ اگر ایک مہینے میں, آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ایک مہینے میں آپ 25,000 سے 50,000 یا 60,000 روپے تک کا اگر آپ مہینے میں, 2 مہینے میں, 6 مہینے میں کوئی اگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ آج کل دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے اور اتنی جدید اور اتنی شارٹ ٹرم مشینیں آ چکی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ چھوٹی سی مشینیں لگا کے بھی آپ روزگار اپنا فراہم کر سکتے ہیں. چھوٹا سا اگزامپل دوں گا کہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہاں روکوں گا, اگزامپل انشاءاللہ ہم بریک کے بعد لیں گے. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. اللہ کی رحمت کا سامان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا. رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا. اللہ کی رحمت کا سامان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے عبدالرزاق کھوسہ صاحب سے اور یہ کچھ آئیڈیا دینا چاہ رہے تھے اور میں نے بریک پہ چلا گیا. تو آپ کچھ کہہ رہے تھے آئیڈیا؟ جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھوٹا سا ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ایک 30,000 روپے کی مشین ہے ڈیٹا کیبل بنانے کی. جی, یوٹیوب پہ موجود ہے, ہر گھر میں جا کے آدمی دیکھ سکتا ہے, چھوٹی سی. صحیح. وہ اگر ہم اپنے ان لوگوں کو جو جن کی بیچاروں کی فیسیں نہیں بھری جا سکتی ہیں بچوں کے اسکول کے لیے, یا ان کو ہم ایک چھوٹی سی مشین ہے, ایک چھوٹی سی 30,000 سے لے کے 60,000 یا 1 لاکھ روپے تک کی بھی آپ سمجھو, تو وہ روز اپنا خرچہ بھی نکال سکتا ہے, اور جو زکوٰۃ لینے والا ہے بالکل وہ پھر آنے والے ٹائم پہ زکوٰۃ دینے والے. چھوٹے سے کاروبار نہیں ہے یہ, دنیا کے اندر ویتنام کو دیکھ لیں, وہ کپڑا بنانے میں اس وقت, چائنا کو دیکھ لیں, ہر گھر میں انڈسٹری لگی ہوئی ہے,
ان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بھی چھوٹا موٹا سا بزنس. چائنا کی تو گروتھ ہی اسی سے ہوئی نا. تو میں چاہ رہا ہوں میری میمن کمیونٹی میں, دیکھیں میں ایک ایگزامپل دوں گا, 90s میں میری کمیونٹی, میں اپنی جماعت کی بات کرتا ہوں, دوسری جماعتوں میں بھی ایسا ہوگا کہ 700 بچے جو ہے نا وہ زیڈ اکاؤنٹ سے پڑھتے تھے, آج 2900 بچے ہیں 5 سے 10 سالوں میں. یہ ماشاءاللہ تو ہے, لیکن یہ میرے لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے زکوٰۃ لینے والے بچوں کی تعداد میری کمیونٹی میں بڑھ گئی ہے. میری کوشش یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد کم ہو جائے, مطلب وہ کمائے. وہ کیوں غربت بڑھ رہی ہے, اس پہ توجہ دینے کے لیے ان کو روزگار فراہم کرنا پڑے گا. آپ زکوٰۃ جو دے رہے ہیں ہم لوگ, یا جو 2000 یا راشن ہم دے دیتے ہیں, اس سے وہ کھڑا نہیں ہوگا کبھی. بالکل صحیح, اس کو بزنس دیں. ہم جو صاحب کی بات, سوری میں آپ کی بات حاج صاحب کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینے والے تھے, لینے والا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اس وقت چونکہ ایک اور بات بھی ہے کہ ہم اگر پوری زکوٰۃ دے دیں نا تو اسی پر جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ آج جس طریقے سے انڈسٹری جیسے یہ جو بلڈرز جتنے ہیں اور یہ کنسٹرکشن کے حوالے سے جتنے یہ جتنی انکریز ہوتی جا رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ بھی بڑھ رہی ہے. صحیح بات ہے. تو زکوٰۃ بڑھ رہی ہے, اگر ہم پوری زکوٰۃ ہی ادا کر دیں نا, اور جس طرح حاج صاحب نے فارمولہ بتایا کہ کسی کو کام لگا کے دے دیا, کسی کو یہ کر دیا, تو وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس طرح کر کے اگر ہو جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فارمولہ ہے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ جتنی دی جائے گی تو اس سے مال جو ہے نا وہ آپ کا سیو ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے, صحیح ہوتا ہے, اور بڑھتا ہی ہے, کم نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے. میں اس میں ایک بات کا اضافہ کر دوں اگر, تو ماشاءاللہ شرعی لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ذکر کیا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے, لینے والے نہیں تھے. تو کچھ نہ کچھ تو پلاننگ ہوگی. اس پلاننگ کو میں علماؤں سے بھی کہوں گا, اور جو ہمارے مفکرین ہیں, بزنس مین ہیں بڑے, وہ سب مل کے کوئی ایسا اپنی پوری میمن کمیونٹی کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں سارے, اور اگلی 100 سال یا اگلا 50 سال کی کوئی ایسی پلاننگ کریں کہ ہماری کمیونٹی جو پچھلے 70 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں جس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, وہ کم کرنے کے لیے یا ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا. یہ جب تک ہم ہماری کمیونٹی کی لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے, میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں اگر میمن کمیونٹی کو لیا جائے تو سب سے زیادہ اگر فیکٹریاں کسی کی ہیں بزنس کے حوالے سے تو میرے خیال میں میمن کمیونٹی کی ہے. تو میری درخواست ہے ان سیٹوں سے بھی, ان بڑوں سے بھی, کہ چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کے ہوتے ہیں نا وہ اپنی کمیونٹی میں دیں تاکہ وہ روزگار حاصل کریں. بالکل صحیح ہے. بالکل عبدالرزاق کھوسہ صاحب, یہ آپ کا جو مشن ہے اللہ کرے کامیاب ہو. اور سر ایک آخری سوال, وابستگی میمن ٹی وی کے سی ای او علی گوڈل سے کیسی ہے آپ کی؟ علی گوڈل کے بارے میں اتنی ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا ہے. جو میں نے اس کو دیکھا ہے نا وہ کچھ اور ہے, یہ جنونی انسان ہے. اور میں نے اس کی وہ وقت بھی دیکھا ہے جب یہ کسی چیز میں ہاتھ ڈالتا تھا تو وہ مطلب ایسا لگتا تو وہ اس چیز سے دور جا رہی ہے بڑے عرصے تک. اور اللہ نے اس کو ایسے امتحان میں رکھا تھا, وہ بڑے عرصے تک امتحان میں رکھا تھا. لیکن ایک بات ہے, یہ ہمت نہیں آ رہا, گیو اپ نہیں کیا اس نے کبھی, اس نے ہمت نہیں آ رہی. اور ہمیشہ ہم ساتھ گھومتے پھرتے بھی تھے, بڑا وقت گزرتا تھا اس کے ساتھ. اور اب تو ماشاءاللہ یہ اتنا بیزی ہو گیا کہ میں خود بھی اس کو فون نہیں کرتا ہوں. لیکن جتنا آگے جا رہا ہے نا, شاید جتنی مجھے خوشی ہے یہ میرا رب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے. آمین. ساتھ ساتھ یوسف بھائی, میں آپ کو بھی ماشاءاللہ میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اسی پلیٹ فارم پہ جہاں آپ لگے ہو, مجھے فیوچر آپ لوگوں کا دونوں کا بہت اچھا نظر آ رہا ہے. نہیں سر, ہماری پوری ٹیم ہے الحمدللہ. رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ انیس سبا خانہ کرتے ہیں, وہ آصف تاجی ہیں جو ہمارے ساتھ نعت خواں کو مطلب ارینج کرواتے ہیں. انیس سبا خانہ کی بات یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑے وہ ثنا خواں بھی ہیں اور ہمارے بیسٹ اینکر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ محمد فضیل بندانی بھی ہیں, سلیم ساتھیانی صاحب بھی ہیں. تو ایک پوری ٹیم ورک ہے, انڈیویجول کسی کا. بھائی کو دیکھ کے نا ویسے بھی مجھے ایسے ہی ان کے چہرے کو دیکھ کے جو ہے نا وہ ایک اچھی فیلنگ دیتے ہیں. اور فضیل تو ہے میرے ساتھ رات بیٹھتا ہے, جب آتا ہے تو بیریا میں ہی آج کل میرے ساتھ کام کرتا ہے. اور جب ماحول بنتا ہے اس میں جو ہے نا ہم حافظ محمد علی سہروردی کے
ان میری کا پہلی شکر، ملاقات ان کے ہے. شکر گزار ہیں. اور آپ کو آواز سن کے میرا تو ایک یہ نہیں کہ رونگٹے ایک جو ہوتا ہے نا فیل آتا ہے کہ لائیو فیل آتا ہے کہ آپ وہاں فیل کرتے ہیں کہ جیسے میں یہاں موجود ہوں اس وقت. میری خوش نصیبی ہے, میری پہلی ملاقات ہے اور ان کو میں نے لائیو سنا یوٹیوب پہ وغیرہ تو تمہیں ہماری دکھتا ٹیم رہتا کا ہوں. حصہ بن گئے ابھی. نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت دے, اور جس آواز اور جس طرح وہ اندر گھس کے ماشاءاللہ ایک جو الفاظوں کا لہر جو نکلتی ہے نا وہ فیل کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بس وہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھے محاورہ یاد نہیں آ رہا کہ جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, ایسا کچھ تھا. نہیں مگر جی ایک چھوٹی سی میں ریکویسٹ کروں گا جی جی پوری اپنی کمیونٹی کے کہ اس دفعہ آپ کے کمپنی کے, آپ کی دکان کے, آپ کی فیکٹری کے, آپ کے جتنے بھی جو بھی آپ کے کولیگ کے ہیں, جو آپ کے ملازم ہیں, اس عید میں سب سے پہلے ان کو دیکھیے گا. یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے. تو اس بات کے ساتھ میں اپنا پروگرام کا اختتام کروں گا. جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو نا, جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو نا, اسے مقام دینا شروع کر دو. اس بات کے ساتھ بہت خوبصورت یوسف وائسرائے کو اجازت دیجیے. پروگرام سحر کی نشریات یوسف وائسرائے کے ساتھ اختتامی کلمات حافظ محمد علی سہروردی کے ساتھ. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں مولا, مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا, تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, اور نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا, نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا, مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا, مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا, تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. ہے کعبے پہ نظر عبید رضا کی, ہو مقبول
رمضان آیا اللہ کی رحمت کا سامان آیا رمضان آیا رمضان آیا کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشیل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر بیسٹ سوٹڈ فار بوتھ لوکل اینڈ ملٹی نیشنل کمپنیز ویلکمنگ ریسپشن ایریا اور لفٹ لابی کشادہ کوریڈورز کے ذریعے آفیسز تک کنوینئنٹ ایکسیس پریسٹیجس لوکل اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے کشادہ ورک سپیسز گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں بحریہ ٹاؤن کی مین انٹرنس سے نزدیک ترین 400 فیٹ چوڑے مین جنا ایونیو کی لوکیشن پر تمام سہولیات کے ساتھ ایک ماڈرن کارپوریٹ ہاؤس کسی بھی لوکل یا ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے ایک آئیڈیل پریزنس ہے کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں کاسموس ریئلٹر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز